وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے ساتھ کی ہے ان کے لیے مختلف آپشنز کیا کیا اویلیبل ہو سکتے ہیں. تو دراصل ایک کونسلر کی حیثیت سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو ان تمام آپشنز کا پتہ ہو، بھلے وہ ڈائریکٹ ہیں یا انڈائریکٹ ہیں. اگر انہیں تمام آپشنز کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک اچھا ڈیسیژن کرنے کے لیے زیادہ آپشنز کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی لائف کے لیے، ایک اپنے کریئر کے لیے ایک اچھا ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑی بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشنز زیادہ ہوں تاکہ اس میں سے آپ بہتر اور اپنے لیے جو مناسب ہے وہ آپ لے سکیں. تو اس وقت جو میں آج کے اس سیشن میں آپ سے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے آپشنز ہو سکتے ہیں کہ جو پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ انڈائریکٹلی اسے لے سکتا ہے. تو اس میں نمبر 1 پہ تو مینجمنٹ سائنسز کے تمام آپشنز ہو سکتے ہیں. وہ بی بی اے کرتا ہے، بی بی اے کے کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے اور بی بی آئی ٹی کرتا ہے یا مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپشن ہو تو وہ سارا وہ لے سکتا ہے. اس کے لیے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، کوئی اس کو ایشو نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ کامرس کی سائڈ پر جاتا ہے تو وہ بی کام ہو اور بی کام کے ساتھ بی ایس بینکنگ ہے، فائنانس ہے یا اسی طرح کوئی بے شمار اس طرح کے جو آپشنز ہیں فائنانس کے، کامرس کے، بینکنگ کے، اس طرح کے ان تمام کو وہ لے سکتا ہے اور یہ سارے آپشنز اس کے لیے کھلے ہیں. اس کے ساتھ ہی مثلا سی اے کرنا اس کے لیے بہت مناسب ہو سکتا ہے، سی اے میں جا سکتا ہے، سی اے کے اور اے سی سی اے وہ کر سکتا ہے اور اسی طرح اے سی ایم اے کر سکتا ہے اور اس میں جا سکتا ہے. اسی طرح پھر اس کو فائنانس کے، اکنامکس کے، مطلب کوئی بھی آپشن اس طرح کا ہو تو وہ سارے آپشن، اس ساری ڈومین کے جتنے آپشن ہیں وہ یہ لے سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو ڈومین اس کے لیے اوپن ہو سکتی ہے اور جس میں وہ بڑے آرام سے جا سکتا ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ہے کمپیوٹر سائنس کا. اچھا، یہ وہ آپشن ہے کہ جو کمپیوٹر سائنس یا بی ایس سی ایس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ڈائریکٹلی بھی آپشن میں آتا ہے اور وہ بھی لے سکتا ہے، لیکن انڈائریکٹ آپشنز میں بھی وہ سارے ان چیزوں کو لے سکتا ہے. اس میں بھی کوئی اس کے لیے ایشو نہیں ہے. کسی بھی جگہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی پروگرام آفر ہو رہا تو ان سب میں وہ جا سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی ڈومین ہے وہ کون سی ہوگی؟ وہ ہے سوشل سائنسز، آرٹس کی ڈومین. اور اس میں ورائٹی بھی بہت ہے. مثلا پاکستان میں سوشل سائنسز کے اندر 167 سے زیادہ پروگرامز آفر ہوتے ہیں. 167 سے زیادہ پروگرام آفر ہو رہے ہیں اور یہ بی ایس لیول کے کیریئرز جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں ہمارے ہاں. تو یہ سارے ہی اوپن ہیں. ان سب میں سے کسی میں بھی وہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. اور اب صرف یہ چیز دیکھنے کی ہوگی کہ وہ ہیومینٹیز میں جانا اس کے لیے مناسب ہے، اس کو مینجمنٹ کا گروپ لینا چاہیے، اس کو ریلیجیس اسٹڈیز کا گروپ لینا چاہیے، ایجوکیشن کا گروپ لینا چاہیے، اس کو یہ جو لینگویجز کا گروپ ہے وہ لینا چاہیے، یا اس کو دوسرے گروپ میں جانا چاہیے، اس کو یہ فائنانس اور اس کون سی سائڈ پر جانا چاہیے. اس کے بعد ایک اور جو ڈومین اس کے پاس بنتی ہے وہ ہے ڈیزائن کی، کہ وہ ڈیزائننگ کی جتنی بھی فیلڈ ہو سکتی ہیں، وہ فائن آرٹس سے لے کے ڈیزائن کی جتنی بھی فیلڈ ہو سکتی ہیں، اگر اس کے اندر وہ ایبلٹی موجود ہے جو وہ ٹپیکلی اس کے لیے ریکوائرڈ ہے تو ان تمام میں وہ جا سکتا ہے. کوئی ایشو نہیں، کوئی پرابلم والی بات نہیں. اور پھر اس کے علاوہ اگر اسپیسیفکلی میں بات کروں تو یہ جتنے ایڈمنسٹریشن کے جو پروگرامز ہیں وہ لا ہو سکتا ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہو سکتی ہے، اسی طرح پولیٹیکل سائنس ہو سکتا ہے، یا یہ جو بڑے پروگرام سوشل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹ پڑھنے کے بعد کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر جاتے ہیں، سی ایس ایس کرتے ہیں یا اس طرح کے پروگرامز میں جاتے ہیں، تو ان تمام پروگرامز کو لیا جا سکتا ہے. اور یہ سارے ہی پروگرامز پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑے مناسب پروگرام ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے لیے پھر فردر اسپیشلائزیشنس کے آپشن تو اس سے زیادہ کھلے ہیں. تو لہٰذا اگر میں یہ بات دیکھوں کہ پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا آپشنس کم ہیں،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بایو سے زیادہ آپشنز ادھر موجود ہیں. بایو سے زیادہ اگر آپ نمبر کاؤنٹ کرنا چاہیں تو بایو سے زیادہ آپ کو نمبر یہاں پر ملے گا. اگر مینجمنٹ میں جائیں گے تو آپ کو پاس تقریباً مور دین 40 آپ کو وہاں پہ نمبر مل جائے گا. اگر آپ باقی فیلڈز میں جاتے ہیں تو بے شمار نمبر وہاں پہ ملتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑی رینج ہے. اور ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پتہ نہیں کس طرح یہ سارا انتظام کیا. پاکستان کے اندر سارے ہی کیریئرز موجود ہیں, یعنی ان کی اسٹڈیز بھی موجود ہیں, بیچلر لیول کی تمام اسٹڈیز موجود ہیں, اور اسی طرح ان کے لیے جو کام کے مواقع ہیں وہ بھی موجود ہیں. بس اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ پرٹیکولر سکلز موجود ہو, ہم نے ان چیزوں کو پالش کیا ہو, ہم نے ان چیزوں کو پراپرلی سیکھا ہو. مثلا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم آتا ہے تو میں انہیں پوچھتا ہوں کہ اگر IBA سے ایک بچہ پڑھتا ہے تو اس کو پرابلم کیوں نہیں آتا؟ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ محنت زیادہ کرتا ہے, اس کو پالش اچھا کیا جاتا ہے. اگر یہی چیز ہر ادارے کے اندر چیز ہوتی ہے یا اسٹوڈنٹ اپنے طور پہ اس چیز کو کر لیتا ہے تو میرے خیال میں جاب کا بھی کوئی پرابلم یا جاب اپرچونیٹیز کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. بے شمار جاب اپرچونیٹیز موجود ہیں. اگر آپ میرے دوسرے ویڈیوز کو دیکھیں کہ جن میں جاب اپرچونیٹیز ایک ایک فیلڈ کی بتائی گئی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں پہ ہے, اور اگر ان پرٹیکولر فکس جگہوں پر آپ اپلائی کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی سے آپ کو جاب مل جائے گی. تو یہی وہ آج کی اہم چیز ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور اپنی رائے, اپنی کمنٹس اور اپنے جو بھی کوئی ایشو ہو, کوئی مسئلہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں وہ آپ کمنٹ میں لکھیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کمنٹ میں بھی آپ کو بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی دوسری ویڈیو کے اندر بھی ان چیزوں کو ہم ایڈریس کریں. اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ آپ کو خوش رکھے.